بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے لیے جو آج میں ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں وہ شوگر کے متعلق جو آپ کے جسم میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس اثرات آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو آپ کے جسم میں تھکاوٹ، آپ کی کمر میں تھکاوٹ، درد، آپ کی ٹانگوں اور گھٹنوں میں دردیں ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ سب آج میں انشاءاللہ آپ کو اپنی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو اپنی زندگی میں کسی ڈاکٹر نے نہیں بتائی ہوں گی۔ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے پیرنٹس میں، والدین میں سے کوئی شوگر کا مریض ہے، بہن بھائیوں میں، خاندان میں، اپنے دوستوں میں، تو یہ ویڈیو ضرور سنیں اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ ان سے شیئر کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کا، آپ کی فیملی کا اور آپ کے دوستوں کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ رضوان 786۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو دوستوں میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی معلوماتی، اسلامی، روحانی موضوع پہ ویڈیو ملتی رہیں گی۔ تو دوستوں ہم چلتے ہیں شوگر کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کوئی بھی شوگر کی دوائی کھاتے ہیں تو دوستوں وہ آپ کے جسم میں سائیڈ ایفیکٹس ضرور کرتی ہے۔ انگلش میڈیسن، کوئی بھی میڈیسن، ہربلز، وہ آپ کے جسم میں کوئی نہ کوئی نقصان، کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ کسی بھی صورت ضرور کرتی ہے۔ اور دوستوں شوگر جو ہے وہ اگر ہائی رہے اور آپ کے جسم میں آپ کو کمزوری محسوس ہو، کسی بھی قسم کی ڈپریشن محسوس ہو، کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے، آپ کو نظر کی کمزوری محسوس ہوتی ہے، آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کانپتے محسوس ہوتے ہیں، آپ کو اگر ہاتھ پاؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے، دوستو اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو گئی ہے، مخصوص کمزوری ہو گئی ہے، تو دوستو آپ کو جسم میں موجود ایک وٹامن ہوتا ہے، اس کا نام ہے B12۔ وہ B12 کی کمی کی وجہ سے دوستو اور کیلشیم D کی کمی کی وجہ سے یہ عموماً شوگر کے مریضوں کو یہ دونوں وٹامنز کی بہت شدید کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوریاں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے جسم میں، ان کی ٹانگوں میں، ان کے گھٹنوں میں دردیں اور کڑلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وٹامنز کو ہم نے لینا ہے تو کس طریقے سے لینا ہے یہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ آپ میری مکمل ویڈیو تسلی کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دوستو میں قدرتی اجزاء پہ بشمول آپ کو غذا بتانے لگا ہوں جس کے وجہ سے آپ کے جسم میں جو وٹامن B12 کی اور وٹامن D کی کمی ہو گئی ہے اور آپ کو جسم میں دردیں اور کڑلیں فیل ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا جسم کپاتا ہے، کمزوری ہے، وہ انشاءاللہ ساری ختم ہو جائے گی۔ تو جو دوستو اللہ تعالیٰ نے جو وٹامن B12 پیدا فرمایا ہے وہ سب سے زیادہ میٹ، گوشت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں گوشت شامل کر لیتے ہیں، ہمیں پروٹین کی روز ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو شوگر کے مریض کو تو پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو پروٹین ہم نے گوشت سے لینا ہے اور وٹامن B12 سب سے زیادہ گوشت میں ہے دوستو۔ اور وٹامن D جو ہے وہ دوستو آپ کو انڈے میں ملے گا۔ ایگ جو ہوتا ہے اس میں وٹامن D ہے۔ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں زیادہ، وہ زردی نکال کر آپ ایگ یوز کر سکتے ہیں، اور جو بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں وہ پورا انڈا آپ، بہتر یہ ہے کہ آپ ابال کر استعمال کریں، فرائی کرنے سے اس کے اجزاء میں کمی آ جاتی ہے۔ تو دوستو بہت سارے میرے دوست احباب ایسے ہیں جو روز گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ سارے امیر تو نہیں ہوتے، کوئی میرے جیسا ماڑا بندہ بھی ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا
कोई भी हकीम है, कोई भी डॉक्टर है, आपको कहेगा B12 गोश्त में है, तो अब आप रोज़ कैसे गोश्त खरीद सकते हैं? तो दोस्तों अल्लाह पाक ने उसके मुतबादल भी चीज़ें भेजी हैं। विटामिन B12 जो गोश्त में है वो अल्लाह पाक ने एक अपनी और सस्ती चीज़ में भी रखा। तो नाज़रीन, मैं बता रहा था आपको कि अल्लाह पाक ने विटामिन B12 जो है वो गोश्त के अलावा अपनी एक और चीज़ों में भी रखा है, और वो है सुर्ख कलर का लोबिया। सुर्ख कलर के लोबिये में गोश्त जितने विटामिन B12 होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप रोज़ गोश्त नहीं इस्तेमाल कर सकते दोस्तों, तो आप उसका मुतबादल रेड कलर का, सुर्ख कलर का लोबिया लेके आएँ, उसको आप उबाल लें। उसके साथ आपने ताकत के लिए ब्लैक कलर के चने ले आने हैं, वो भी आपने उबाल लेने हैं। और ये दोनों चीज़ों का दोस्तों आपने मिक्सर बना के उसमें अपनी हस्बे ज़रूरत नमक और मिर्च और हल्का सा लेमन, और उसके अलावा आप उसमें साइलेंट सलाद डाल सकते हैं, बंद गोभी के पत्ते डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं शुगर के पेशेंट के लिए। तो दोस्तों उसका एक छोटा सा बाउल बना लें। दिन में आप अगर 3 टाइम रोटी खाते हैं तो आप उस रोटी को कम कर दें, क्योंकि अगर आपकी शुगर बढ़ाती है तो वो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा शुगर, गंदम में बहुत ज़्यादा शुगर है। जो नई तहकीक आई है, अगर हम एक टाइम में 2 रोटियां खा लेते हैं तो उसमें 8 चम्मच चीनी के हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने कंट्रोल करें शुगर को, और उसके मुतबादल आप रोटी की जगह आप ये चने और लोबिये का मिक्सर इस्तेमाल कर लें, एक तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, दूसरा दोस्तों आपको वो जो ताकत मिलेगी, विटामिन B12 की कमी हुई है वो आपकी कमी पूरी हो जाएगी। और इंशाल्लाह आपके जिस्म में जो दर्दें होती हैं, जो कमज़ोरी हो गई है, जो घुटनों की दर्दें होती हैं, टांगों में कड़लें पड़ती हैं, नज़र की कमज़ोरी है, किसी भी किस्म के मसाइल का शिकार हैं, इसकी वजह से एग्जाइटी डिप्रेशन का मसला भी काफ़ी लोगों को हो रहा है B12 की कमी की वजह से। तो आप अपने जिस्म में B12 की कमी को पूरा करें। वो नेचुरल चीज़ें खाने से आपकी इंशाल्लाह कमी पूरी हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको कैल्शियम D की भी कमी है तो आप दोस्तों दूध पी सकते हैं बगैर मलाई के। आप मलाई ऊपर से उतार दें और सादा दूध आप पिएं, और उसके साथ आप विटामिन D के लिए एक एग ले लें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उसमें से आप जर्दी निकाल के सिर्फ वाइट वाला एग आप उबला हुआ अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। इंशाल्लाह 1 हफ्ता 10 दिन आप ये काम करें, आप अपनी ज़िंदगी में एक खुशहालपन लाइफ में एक आपको एक नई कुव्वत, नई ज़िंदगी मिलती महसूस होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी और बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं वो भी वॉच करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।